تبارک و تعالیٰ کی شان ذوالجلال میں وہ شکوہ و شکایت کرتا ہوا کلمات کفر تک پہنچ بیٹھتا. گستاخی شان الوہیت میں گستاخی کا مرتکب ہو جاتا. اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے. کتنے ایسے ہوتے احساس نہیں کرتے, پڑھ لیا کلمہ تو بس اب کچھ بھی کر لے, کچھ بھی بک لے, مومن ہے, مسلمان ہے, جنت کا گویا ٹھیکیدار بن گیا. بہت حساس بننا, دولت ایمان کو محفوظ رکھنا, اعمال, اپنے اعمال و کردار کی حفاظت, اپنی زبان کی حفاظت. کلمات کفر, بہت سارے کلمات کفر بھی ہوتے ہیں جو بندہ ایسے خصوصیت کے ساتھ عام موقعوں سے ہٹ کر خصوصیت کے ساتھ ایسے موقعوں پر انسان کی زبان سے نکل پڑتے ہیں. وہی انسان صبر کا سلیقہ سیکھ جائے, صبر کا سلیقہ سیکھ جائے, صبر کا سلیقہ سیکھ جائے تو یقینی طور پر اس کی ابتدا سے ہی یہ تعلیم و تربیت اس کی ہوتی ہے کہ مصیبتیں آنے پر ہم کو واویلا نہیں بچانا ہے, شور شرابہ کرنا نہیں, اس سے کچھ حاصل ہونا نہیں ہے. ہاں, مصیبتیں آنے پر کلمات ترجیح پڑھنا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. یہ کلمات پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کیوں ہوتا ہے, اس کی طرف سے خاص رحمتیں بھی ان بندوں پر نازل ہو جاتی ہیں جو یہ کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں. رب کی خاص رحمتیں مل جائیں, پھر عام رحمتوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے کہ فرشتوں اس بندے پر جو میری طرف سے جب اس کو مصیبتیں پہنچی ہیں تو یہ کسی طرح کی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے, یہ صبر کے دامن کو تھام کر انا للہ و انا الیہ راجعون اطمینان کے ساتھ یہ پڑھتا ہے. صبر کے دامن کو تھام کر کلمات شکوہ شکایت زبان سے ادا نہیں کرتا, اپنے دل کے جذبات کو بھی قابو میں رکھتا ہے, اپنی کیفیات کو بھی کنٹرول میں رکھ کر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ بیٹھتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے خاص رحمتوں کو, عام رحمتوں کو اس پر نازل بھی فرما دیتا ہے اور ان صبر کرنے والوں کے تعلق سے یہ اعلان فرما دیتا ہے اولئک هم المهتدون, یہی صبر کرنے والے, مصیبتوں کے آنے پر صبر کرنے والے, یہی لوگ ہدایت یافتہ, ہدایت یافتہ. یہ صبر کرنے پر جو ملتا, یہاں تک کہ بندے کو نقصان ہوا, نقصان کے ہوتے ہی, نقصان کی اطلاع ملتے ہی, نقصان کے ہوتے ہی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. تو روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اس نقصان کی تلافی فرماتا ہے. اللہ تعالی ابھی ان اول مہینے میں جیسے ہی نقصان کسی قسم کا وہ یہ ترما تماشا کیے بغیر جیسے نقصان, حادثہ, نقصان جو بھی ہو, فوری طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون, فوری طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون بندہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے رب تبارک و تعالیٰ اس کے ہونے والے اس نقصان کی تلافی ادا تعالیٰ فرماتا ہے. وہ چیز کھو گئی, یہ عمومی طور پر بھائی انتقال ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا نقصان ہی نہیں, نقص ہے, جان میں نقصان ہوا ہے. آپ کے جان پہچان کے عزیز ہے, امت کا ایک فرد ہے, اس کی جان چلی گئی تو نقصان ہے, جان میں نقصان ہو گیا نا, کمی آ گئی, نقصان آنے کمی کسی چیز انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے ہٹ کے کوئی بھی مصیبت ہو, کوئی چیز گم ہو جائے, جی گم ہو جائے, مسپلیس ہو جائے, گم ہو جائے, نہ ملے, کھو جائے, بیمار پڑ جائے, نہ لے جائے, کسی چیز کا کوئی نقصان ہو جائے,
انا للہ و انا، یہ نقصان مصیبت جو کہتے ہیں، مصیبت اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. یہ مصیبت ہے کہ کوئی بھی کسی طرح کا پڑھے تو انا للہ و انا، صرف انتقال ہونے پر ارے یہ ایسا پڑھ رہے ہیں، یہ کسی کی بیماری کے ایسا ہے شدید بیماری، ارے بھائی بھی انتقال نہیں والے کو پڑھ رہے، لوگ بڑے اعتراف کرتے اس کے، ارے بیچارے اچھے خاصے ہیں بھی انتقال نہ والے ڈالی کا انتقال پڑھ رہے ہیں. مصیبت ہے، نقصان ہے جی، یہ نقصان مصیبت ہے. انا للہ و انا راجعون بہتر ہے یہ ہے. تو بندے کو ایک صبر کی تلقین ہے، اس کے صبر کی تلقین یہ کر لے بندہ، ہاں بھائی بے صبری کرے، مصیبت تو دور نہیں ہوتی. مسلم ہے یہ بات، کیا کوئی بتا سکتا ہے بے صبری کرنے سے ہاں بھائی مصیبت کم ہو گئی، مصیبت دور ہو گئی؟ ممکن نہیں ہے. مصیبت پہ ڈبل مصیبت ہو جاتی ہے. مصیبت پہ جب نقصان پہ ڈبل نقصان ہو، ایک تو نقصان یہ ہو ہی گیا ہے، دوسرا نقصان یہ صبر کے بجائے بے صبری کرنے پر کہ اللہ کی خاص اور عام رحمتوں سے محروم ہو گیا ہے. کوئی اگر صبر کر لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پر خاص رحمتیں بھی نازل ہوتی، عام رحمتیں بھی نازل ہوتی تھی. یہ دوسرا نقصان بے صبری کی وجہ سے ہو گیا. جو نقصان ہونا تھا مقدر کا لکھا، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہوا تھا، اس پر بے صبری کر دوسرے نقصانات اپنی طرف سے یوں کر لیا. اگر صبر کر لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر خاص رحمتیں اور عام رحمتیں نازل ہو جاتی اور اس کے ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان بھی ہو جاتا. یہ بندے کو یہ ملتا ہے. اور پھر دنیاوی اعتبار سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نقصان کی، اس کے ہونے والے اس نقصان کی تلافی اللہ تعالیٰ فرماتا، ریکوری ہوتی ہے. ریکوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر ایسے ہوتی ہے کہ جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. وہ قادر مطلق ہے. کیسے ریکوری؟ اس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، بندے کا گمان بھی نہیں کر سکتا، بندے کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. ویسے اسباب و وسائل یا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات بنتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی اس کی تلافی ہونے والے اس نقصان کی تلافی ہوتی ہے. یہ فائدے ہیں اس صبر کرنے کے فائدے. بے صبری نے تو انسان ایک تو بے صبری کا مظاہرہ کیا اور پھر اس میں کلمات شکوہ و شکایت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نکالتا، اس کی بارگاہ ہے عالیہ میں کلمات شکوہ و شکایت کرنے لگتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ ایسا لطیف، ایسا کریم، ایسا رب العالمین، ایسا رحمان، ایسا رحیم، بے پایا انگن سینکڑوں کروڑوں ہر لمحہ ہر سانس میں اس کی نعمتوں کا، کروڑوں نعمتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. کچھ چھوٹی موٹی اس میں کبھی کبھار کچھ لمحات کے لیے، کچھ وقت کے لیے کچھ مصیبت آ جاتی ہے تو اس پر وہ زندگی بھر کی ہر لمحے ہر سانس کی کروڑوں نعمتیں ایک طرف، وہ چھوٹی سی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو لے کر شکوہ و شکایت اس کی بارگاہ میں کرنا ناپسند ہے اس کو. پھر اس میں یہ امکانات بھی رہتے ہیں، وہ کلمات شکوہ و شکایت میں بندہ جب وہ کیفیت میں آتا ہے تو پھر کلمات کفر تک اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں معاذ اللہ من ذلک، اور اس کو شعور اور احساس تک نہیں رہتا. سر پیٹ لیتے، مار لیتے، میں کیا کرا تھا، میں تو نمازہ برابر پڑھ رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، میری دکان ملی کیا، میرے بوا ملے گا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا کیا. کفریہ کلمات ہیں. کوئی اور نہیں ملا کیا، میرے ابا ملے کیا، میرے بچہ ملا کیا، معصوم بچہ، اس کو بھی رحم نہیں آیا. کفریہ کلمات، یہ بے صبری کے حالت
کلمات شکوہ و شکایت سے آگے بڑھ کر کلمات کفر کی بات بیٹھتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے، واپس پھر ایمان میں داخل نہ ہو۔